عالم اسلام کا موقف فلسطین ہے، کشمیر ہے، اس وقت جو امن و امان کی صورتحال ہے، اور پاکستان اور سعودی عرب کا جو دفاعی معاہدہ ہے معرکہ حق بنیان المرصوص کے بعد، اور آپ کو معلوم ہے کہ 1 سال مکمل ہو رہا ہے معرکہ حق کو۔ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو ایک فتح عظیم دی۔ اس حوالے سے پاکستان اور سعودی عرب کی قیادت نے جب دفاعی معاہدہ آپس میں مرتب کیا، اور اللہ رب العزت نے خدام الحرمین الشریفین کے ساتھ مل کر پاکستان کو محافظ حرمین شریفین کا جو ہے وہ اعزاز دیا ہے، مفتی اعظم فلسطین، قاضی القضات فلسطین، مملکت سعودی عرب سے، باقی اسلامی دنیا سے، ہمارے اسلامی یونین یورپ کے قائدین، وہ انشاءاللہ کل اس کانفرنس میں شریک ہوں گے۔ وزیر اعظم پاکستان کانفرنس کا افتتاح کریں گے، اور صدر مملکت اختتامی نشست جو ہے وہ ایوان صدر میں انشاءاللہ کل شام کو منعقد ہوگی۔ یہ کانفرنس پیغام ہوگا پوری دنیا کے لیے وحدت اور اتحاد کا، مسلمانوں کی امن کا پیغام ہوگا۔ آپ کو علم ہے کہ اس وقت اسلام آباد ارض الامن والسلام ہے، پوری دنیا اسلام آباد کو سلامتی اور امن کا مرکز کہہ رہی ہے، اور اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو ایک قبلہ بیت اللہ العظیم دیا ہے، ایک نبی ہمیں دیے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم النبیین ہیں، ایک کتاب دی ہے جو کلام اللہ ہے، اور پاکستان کا ایک موقف ہے مملکت سعودی عرب کے ساتھ، فلسطین کا معاملہ ہو، کشمیر کا معاملہ ہو، موجودہ عالمی حالات کے تناظر میں۔ آپ نے دیکھا ہے کہ گزشتہ رات بھی مملکت سعودی عرب نے پاکستان کی جو امن کی کوششیں ہیں ان کو سراہا ہے، ان کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ انٹرنیشنل تعظیم حرمین شریفین کونسل الحمدللہ 57 اسلامی ممالک کے زعماء کو ریپرزینٹ کرتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ جہاں جہاں مسلم تنظیمیں ہیں، خواہ وہ انٹرنیشنل مسلم فورم ہے، انٹرنیشنل مسلم یونین یورپ ہے، الحمدللہ وہ سب اس سے منسلک ہے، اور پاکستان علماء کونسل یہ کانفرنس انٹرنیشنل تعظیم حرمین شریفین کونسل کے ساتھ مل کر رہی ہے، اور انشاءاللہ کل کی کانفرنس میں پاکستان کی جو امن کی خدمات ہیں، پاکستان اور سعودی عرب کا جو دفاعی معاہدہ ہے، اور پاکستان اور سعودی عرب کے جو عالم اسلام کے حوالے سے مواقف ہے، اس حوالے سے بھی باذن اللہ تبارک و تعالی آپ کے سامنے ایک بڑا واضح لائحہ عمل مرتب ہوگا۔ کل کی کانفرنس انتہا پسندی اور دہشت گردی کے خلاف ایک جو علماء کا متفقہ فیصلہ ہے، خواہ وہ مفتی اعظم مملکت سعودی عرب کے دفتر کا موقف ہو، یا پاکستان کے علماء کا پیغام پاکستان کی صورت میں موقف ہو، اور پاکستان کی جو سلامتی اور استحکام ہے اس کے حوالے سے بھی انشاءاللہ پوری دنیا کو یہ پیغام جائے گا کہ پاکستان جو امن کا گہوارہ ہے، آج پوری دنیا کی نظریں جس پاکستان پر لگی ہیں، اور حالیہ جنگ کے اندر سب سے پہلے وزیر اعظم پاکستان اور محترم فیلڈ مارشل حافظ سید عاصم منیر نے مملکت سعودی عرب کا دورہ کیا تھا، اور وہاں سعودی عرب کے ولی عہد امیر محمد بن سلمان کے ساتھ مشاورت کے بعد آپ دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں امت کی وحدت کا ہم سے کام لیا ہے، اور تمام تر جو عرب اسلامی ملکوں کے اوپر جو اٹیک ہوئے، ایران پر جو حملہ ہوا، تو پاکستان اور سعودی عرب نے اپنا موقف ایک رکھا، پوری امت جو ہے اس موقف کے ساتھ کھڑی ہے۔ تو کل انشاءاللہ یہ بھی میں آپ کو عرض کروں کہ تاریخ میں تیسری مرتبہ مفتی اعظم فلسطین پاکستان تشریف لائے ہیں۔ پہلی بار پاکستان قیام پاکستان کے بننے سے پہلے قائد اعظم محمد علی جناح نے مدعو کیا تھا، پھر آج سے 10 سال پہلے اسی کانفرنس میں ہم نے مدعو کیا تھا، اور آج پھر الحمدللہ وہ ہماری اس کانفرنس میں جو ہے وہ بطور مہمان خصوصی تشریف لائے ہیں۔ میں تمام آپ حضرات کا شکریہ ادا کرتے ہوئے پوری قوم سے اس کانفرنس پر
پوری امت کی نظریں ہیں الحمدللہ. اور ہم اس کانفرنس سے یہ پیغام دیں گے کہ مسلم امہ کی وحدت اور اتحاد اس کا مرکز مکہ اور مدینہ ہے، اور آج مسلم امہ کو متحد کرنے کے لیے فیلڈ مارشل حافظ سید عاصم منیر صاحب، وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب، اور سعودی عرب کی قیادت جس انداز سے کوشش کر رہی ہے، امیر محمد بن سلمان، اور ہمارے، یہ بلا شبہ قابل قدر چیز ہے. دشمن کا یہ خیال تھا کہ وہ امت کو تقسیم کرے گا. جب عرب اسلامی ممالک پر حملے ہوں گے تو لازمی بات ہے عرب اور ایران کے درمیان تصادم ہوگا، لیکن مسلم دنیا کی قیادت نے پاکستان کی قیادت کی مشاورت اور پاکستان کی قیادت کی محنت سے دشمن کی اس سازش کو ناکام بنایا ہے. میں آپ تمام حضرات کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرتے ہوئے اپنے فلسطینی بھائیوں کو، اپنے کشمیری بھائیوں کو، عالم اسلام کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ مسلم امہ کی بقا اور سلامتی وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا میں ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں اپنی پوری قوم کو مبارکباد بھی دیتا ہوں کہ آج ہم بنیان المرصوص بنے تو مارکہ حق میں اللہ نے ہمیں جو کامیابی دی ہے، اور اس کے بعد اللہ نے پاکستان کو جو کامیابیاں دی ہے، وہ سعودیہ پاکستان کا دفاعی معاہدہ ہو یا کی اس وقت اور استحکام کی جو کوئی ہے، بلا شبہ وہ پاکستان کے لیے، پاکستان کے لیے اعزاز افتخار. اس کا آپ کل مظاہرہ ہماری کانفرنس میں بھی دیکھیں گے. سوال آپ کرنا چاہیں؟